تاریخ تھی 17 جنوری 2018۔ ضلع دادو کی تحصیل میہڑ میں سردی کی ایک شام تھی جب ام ارباب کے گھر کی دہلیز پر موت نے دستک دی۔ اچانک گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے فضا گونج اٹھی۔ اس خونی حملے میں ام ارباب کے سر کا صاحباں والد مختار چانڈیو، ان کی ہمت اور طاقت، ان کے دادا کرم اللہ چانڈیو اور ان کے شفیق چچا قابل چانڈیو کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ قتل کسی حادثے کا نتیجہ نہیں تھے، بلکہ مبینہ طور پر علاقے کے بااثر وڈیروں اور سرداری نظام کے خلاف آواز اٹھانے کی سزا تھی۔ الزام علاقے کے بااثر چانڈیو سرداروں نواب سردار خان چانڈیو اور نواب برہان خان چانڈیو پر لگا کہ ان کے ایما پر یہ خونی کھیل کھیلا گیا۔ اس دن کے بعد سے ام رباب کی زندگی بدل گئی۔ اس نے سر پر دوپٹہ نہیں بلکہ اپنے باپ اور دادا کی پگڑی رکھی۔ وہ ننگے پاؤں عدالتوں کے چکر لگاتی رہی، کبھی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا کے سامنے دہائیاں دیں تو کبھی تپتی دھوپ میں پولیس اسٹیشنوں کے باہر کھڑی رہی۔ لوگ کہتے تھے کہ بیٹی تم اکیلی ان طاقتور سرداروں کا کیا بگاڑ لوگی، لیکن اس کا جواب صرف اس کے آنسو اور اس کا حوصلہ تھا۔ لیکن وہ ہار گئی۔ 8 سال بعد دادو کی عدالت نے ایک فیصلہ سنایا جس میں ام ارباب کو شکست اور قاتل سرداروں کی جیت ہوئی۔ سسٹم کی جیت ہوئی، زرداری کے اس نظام کی جیت ہوئی جو انہوں نے پچھلے 18 سالوں سے سندھ میں بنائے رکھا ہے۔ زرداری کا یہ سندھ نام والا امپائر چلتا کیسے ہے، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو کھل کر سمجھائیں گے۔ دن ہے 8 فروری 2024 کا۔ اسکول کی چھٹی ہے، دفاتر بند ہیں، ہر کونے میں گہما گہمی ہے، کیونکہ الیکشنز جو ہیں ایک نعرہ لگ رہا ہے، ایک لہر چل رہی ہے، خان تیرے جا نثار بے شمار بے شمار۔ پنجاب پورا خان کی محبت میں گرفتار ہے۔ مسلم لیگ نون ڈر رہی ہے، ہار کو دیکھ رہی ہے۔ سب یہ سوچ رہے ہیں کہ پنجاب میں کون میدان مارے گا۔ اسی دن سندھ میں حالات بالکل مختلف ہیں۔ نہ تحریک انصاف کی لہر ہے، نہ خان کا نعرہ، نہ مریم کا نام ہے، نہ نواز شریف کا نظریہ۔ سندھ میں صرف ایک چیز ہے، وہ ہے شخصیت پرستی۔ اسی دن سندھ کے دور دراز علاقے گھوٹکی میں ایک حلقہ ہے PS-19 کے نام سے۔ اس حلقے میں میرپور ماتھل اور ڈہرکی سمیت داد لغاری یہ علاقے آتے ہیں۔ وہاں 2 امیدوار میدان میں ہیں۔ دونوں امیدواروں نے پیپلز پارٹی سے ٹکٹ کی درخواست کی۔ پیپلز پارٹی نے ٹکٹ باری پتافی کو دی، جبکہ ان کے مد مقابل کھڑے ہوئے نادر اکمل لغاری جو آزاد حیثیت سے تھے۔ نادر لغاری یہ الیکشن جیت گئے اور جیت کے بعد وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس حلقے میں کوئی بھی جیتتا فرق نہیں پڑتا، سیٹ پیپلز پارٹی کو ہی ملنی تھی۔ یہ ہے پیپلز پارٹی کا طریقہ سندھ میں راج کرنے کا۔ چلیے پیپلز پارٹی کے اس طرز سیاست کو آج بے نقاب کرتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کیسے سندھ میں وڈیروں کی مدد سے ایک منظم سسٹم بنایا اور وہ کبھی بھی سندھ میں ہار نہیں سکتی۔ وڈیرا کلچر کی تاریخ صرف چند دہائیوں پر محیط نہیں، بلکہ اس کی جڑیں صدیوں پرانی سماجی و سیاسی ساخت میں پیوست ہیں۔ اگر ہم پیچھے جائیں تو وڈیرا نظام کی ابتدائی شکلیں پاکستان کے قیام سے بھی پہلے موجود تھیں۔ 1843 میں جب برطانیہ نے سندھ پر قبضہ کیا تو انہوں نے مقامی بااثر زمینداروں کو ساتھ ملا کر حکومت چلانے کی حکمت عملی اپنائی۔ ان بڑے زمینداروں کو جاگیریں، اختیارات اور انتظامی سہولتیں دی گئیں۔ بدلے میں وہ ٹیکس جمع کرتے اور علاقے کو قابو میں رکھتے۔ یوں طاقت، زمین اور ریاستی سرپرستی نے مل کر وڈیرے کو ایک مضبوط سماجی کردار بنا دیا۔ 1947 کے بعد بھی زمینوں کی منصفانہ تقسیم نہ ہو سکی۔ بڑے زمیندار بدستور با اثر رہے،
دیہی سندھ میں تعلیم اور صنعت کی کمی نے لوگوں کو انہی وڈیروں کا محتاج رکھا۔ زمین، پانی، روزگار اور تحفظ سب کچھ انہی کے ہاتھ میں رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ پارٹی نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا۔ یہ نعرہ عوام میں مقبول ہوا، مگر عملی سیاست میں دیہی سندھ کے بڑے خاندان ہی پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی بنے۔ بہت سے بااثر وڈیروں نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ وقت کے ساتھ یہی خاندان صوبائی اور قومی اسمبلیوں تک پہنچتے رہے۔ دیہی سندھ میں ووٹر اکثر اپنے علاقے کے بااثر خاندان کی ہدایت پر ووٹ دیتے ہیں۔ برادری، قرض، زمین اور ذاتی تعلق سیاسی وابستگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وڈیرا اپنے اثر و رسوخ سے انتخابی مہم، پولنگ سٹیشن اور ووٹر ٹرن آؤٹ پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ یوں پیپلز پارٹی کو ایک مضبوط ووٹ بینک مل جاتا ہے۔ شہری علاقوں میں کارکردگی زیر بحث آتی ہے، مگر دیہی علاقوں میں وفاداری زیادہ اہم سمجھی جاتی ہے۔ سندھ میں کئی بار ایسے واقعات سامنے آئے جہاں طاقتور افراد پر سنگین الزامات لگے۔ کچھ کیسز میں ہاریوں پر تشدد، جبری مشقت اور زمینوں پر قبضے کی خبریں آئیں۔ ناظم جوکیوں کا کیس سب کے سامنے آیا ہوا، جس کو ایک وڈیرے نے اپنی اوطاق میں باندھ کر اتنا پیٹا کہ اس کی وہیں پر موت ہو گئی۔ گھوٹکی کے صحافی نصر اللہ گڈانی کو قتل کرنے کا الزام وہیں کے وڈیرے خالد احمد خان پر لگا، جن کو گھوٹکی کا سخت ترین وڈیرا کہا جاتا ہے۔ ان کی قوم بھی ان کے خلاف بولنے سے پہلے 1000 بار سوچتی ہے۔ چند وڈیروں کی نجی جیلوں کے الزامات بھی لگے، جہاں مخالفین کو قید رکھنے کی بات کی گئی۔ 2014 میں حیدرآباد کے قریب ایک بااثر زمیندار کے فارم ہاؤس پر چھاپا مارا گیا۔ پولیس نے وہاں سے درجنوں افراد کو بازیاب کروایا۔ الزام تھا کہ ہاریوں کو قید رکھ کر تشدد کیا جاتا تھا۔ یہ معاملہ میڈیا پر آیا تو نجی جیلوں کا موضوع زیر بحث آ گیا۔ 2018 میں خیرپور میں ایک سیاسی طور پر بااثر خاندان کے خلاف کم سن ملازم پر مبینہ تشدد کا مقدمہ درج ہوا۔ بچے پر چوری کا الزام لگا کر تشدد کیا گیا۔ واقعے نے سوشل میڈیا پر شدید رد عمل پیدا کیا۔ میڈیا رپورٹس میں کاروکاری، قبائلی دشمنیوں اور جرگہ سسٹم کے واقعات بھی شامل رہے۔ دیہی سندھ کے مختلف علاقوں میں کاروکاری کے نام پر قتل کے کئی واقعات رپورٹ ہوئے۔ کچھ کیسز میں جرگوں کے فیصلوں کے بعد خواتین کو قتل کیا گیا۔ ان معاملات میں اکثر بااثر شخصیات کا دباؤ زیر بحث رہا۔ سندھ کے کئی اضلاع میں زمین کے جھگڑوں پر فائرنگ اور قتل کے واقعات سامنے آتے رہے۔ بعض اوقات ہاری یا مخالف برادری کے افراد تشدد کا نشانہ بنے۔ ان معاملات نے وڈیرا کلچر پر تنقید کو جنم دیا۔ یہ بات اہم ہے کہ ہر وڈیرا ایسے واقعات میں ملوث نہیں ہوتا، لیکن ایسے کیسز نے وڈیرا کلچر پر سوالات ضرور اٹھائے ہیں۔ ناقدین کہتے ہیں کہ یہ نظام جمہوریت کی روح کے خلاف ہے۔ یہ ترقی، تعلیم اور برابری میں رکاوٹ بنتا ہے، جبکہ حامیوں کا موقف ہے کہ یہ مقامی سماجی ڈھانچے کا حصہ ہے اور لوگ اپنی مرضی سے ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی سندھ کی سیاست میں چند بڑے خاندان نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں، جن میں زرداری خاندان، ٹالپور، مہر اور سید گھرانے شامل ہیں۔ یہ بات واضح کرتے چلیں کہ وڈیرا کلچر سندھ کی پرانی تاریخ کا حصہ نہیں ہے۔ یہ کلچر آج سے 200 سال قبل بلوچستان سے سندھ ہجرت کرنے والے بلوچ ہی لائے تھے، اور یہ کلچر آج سندھ کی پہچان بن چکا ہے۔ نوجوان نسل اور سوشل میڈیا روایتی سیاست کو چیلنج کر رہی ہے، مگر ان کی آواز پیپلز پارٹی کے امپائر کو نہیں ہلا پا رہی۔ پیپلز پارٹی نے عوامی نعروں کے ساتھ اسی دیہی طاقت کے ڈھانچے کو سیاسی حکمت عملی میں ڈھال لیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بارہا حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر کب تک یہ اثر پیپلز پارٹی کا رہے گا، اور کب تک پیپلز پارٹی سندھ کی سرزمین پر حکومت کرتی رہے گی۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی کب تک سندھ میں اپنی پکڑ بنائے رکھ پائے گی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ ہمیں کمنٹس میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پر دیکھنی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں
किसी जानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।